وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل حتى ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك لو دعوتني ورجوتني ثم لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، وحدت و کبریائی، تحلیل و تمجید اس مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے
جس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی عبث اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام و مرسلین اعظام کا لامتناہی سلسلہ نازل فرمایا۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر درود و سلام اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، کہ جن پر ایک بار درود سلام بھیجنے پر اللہ رب العالمین ہم پر اپنی 10 رحمتیں 10 نوازشیں نشاور فرماتا ہے۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں اور 2 حدیثیں آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی کے تناظر میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے بارگاہ ذوالجلال میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور سے کہنے اور پھر ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں انعام و اکرام ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کرنے کا، اپنے رب کو ہمیں خوش کرنے کے بے شمار مواسم عنایت فرماتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ 2 عشرے ختم ہونے کو ہیں، آخری عشرہ کہ جس میں اذا دخل الاشر الاواخر اشتد مئزرہ وایقظ اہلہ، کہ جس آخری عشرے کے دخول پر رمضان المبارک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو خاص کر اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، اللہ رب العالمین کی طاعات کو بجا لانے کے لیے خود بھی بیدار ہوتے اور جگاتے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اوپر یہ ماہ مبارک سایہ فگن ہے، ہم اس کا قدر کریں، اور اس کا قدر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، تقوی، خشیت الہی، بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تمام طرح کی جو منہیات اور معاشیات کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا، تلاوت کلام اللہ، قیام اللیل، صدقات و خیرات، دیگر تمام اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں ان کو کما حقہ اپنا لینا، اور اسی کی روح سے خاص کر آخری عشرے کو گزارنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو مبارک مہینہ رمضان المبارک ہمارے اوپر سایہ فگن کیا ہے، اس ماہ مبارک میں جہاں بے شمار اعمال ہیں، بہت سے ایسے وظائف ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین تبع تابعین نے انجام دیا ہے۔ انہیں
अमाल में से एक अहम अमल कि जिसकी अहमियत, जिसका ताल्लुक इस माह मुबारक से बेहद है, वो ज़िक्र व अस्कार और तौबा है। तौबा की अहमियत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाही ला अस्तगफिरु लाह व अतूबु इलैहि फी यौमिन अक्सर मिन 70 मर्रा, रवाहु मुस्लिम। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व मसदूक हैं, वो कसम भी नहीं खाते, बरमला सिर्फ इरशाद ही फरमा देते, यही काफ़ी था। लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत को मज़ीद उजागर करते हुए, दोबाला करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाते हुए फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमिया ये वजीफा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत और तौबा तलब करता हूँ, रोज़ाना 70 बार से ज़्यादा। एक दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाह, कि ऐ लोगो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौ लगाओ, ऐ लोगो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो, गिरिया वेजारी करो, अपनी गुनाहों, अपनी लग़ज़िशों की माफ़ी मांगो, इसलिए कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोज़ाना 100 बार से भी ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। यही वजह है कि शरीयत इस्लामिया में तौबा और इस्तिग़फ़ार की बेशुमार फजीलत वारिद हुई है। तौबा ये हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपने बंदों पर एक इनाम है, एक एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है, कादिर मुतलक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई गरज नहीं थी कि एक बंदा, एक इंसान गुनाह करता है, लग़ज़िशें करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह करने पर, कबाइर का इर्तिकाब करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है, उसके दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं, हलाल को करना है, हराम से बचना है, मुश्तबा चीज़ों से भी बचना है। तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दी हैं। शरीयत इस्लामिया में हुदूद बिल्कुल वाज़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतला दिया है, यह रास्ता सीधा है, इस रास्ते पर चलोगे तो मेरी खुशनूदी तुम्हें हासिल होगी, सादते दारैन तुम्हें मिलेगा, जन्नत मिलेगी। यह रास्ता कजी वाला रास्ता है, इस रास्ते से रोका गया है, इस रास्ते पर चलोगे तो फिस्को फुजूर की तरफ जाओगे, बुरे रास्ते की तरफ जाओगे, बहक जाओगे, जहन्नम की तरफ जाओगे, जहन्नम के आग की लपेटों में तुम घिर कर रह जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया है, मगर उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को मग़फ़िरत करने के लिए, बंदों को तौबा करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अस्माए हुस्ना में से जहाँ रहमान है, अर्रहीम है, जो निहायत मेहरबान है, जिसकी रहमत मोमिनों पर है, जिसकी मेहरबानी काफिरों पर भी है, और वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात में से एक सिफ़त अत-तव्वाब भी है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने वाला है। आइए मैं किताब व सुन्नत की रोशनी में आप तमामी हजरात के सामने तौबा की फजीलत पर कुछ आयतें और कुछ अहादीस पेश कर दूं, और उसके बाद एक इंसान जब तौबा कर लेता है तो उसके ऊपर क्या समरात,
واضح ہو کر اس کے سامنے آتے ہیں۔ توبہ کے کیا، قبولیت کے کیا شرائط ہیں، اسی طرح توبہ صادقہ سچا توبہ کیا ہے، جھوٹا اور دکھاوے کا توبہ کیا ہے، کون سا توبہ ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بے حد محبوب ہے، اور کس وقت کا توبہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان سے، ایک مسلمان سے، ایک خطا کار سے، ایک گنہگار سے کون سا توبہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العالمین سے توبہ نصوح کر لو، سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کر لو۔ حقیقت میں ان قریب اللہ رب العالمین اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور تم کو ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں جگہ دے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب توبہ نصوح کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان توبہ نصوح کے لیے، اگر ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ گناہ کا تعلق اس انسان سے اور اللہ رب العالمین سے ہے، تو ایسی صورت میں توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہ کرنے کا تہیہ کر لے، یعنی جو غلطی اس سے ہوئی تھی، جو گناہ کا مرتکب وہ ہوا تھا، وہ یہ عہد کر لے، یہ تہیہ کر لے، یہ عزم کامل اور یقین مصمم کر لے کہ وہ مستقبل میں آئندہ وہ ہرگز اس گناہ کے پاس نہیں پھٹکے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان اس گناہ کو حقیر یعنی بہت بڑا سمجھے، اس کو برا جانے، یعنی حقیقت میں یہ گناہ بہت بڑا تھا اور میں نے اس گناہ کو کر لیا، اللہ رب العالمین نے اس سے مجھے منع کیا تھا، اب میں اس گناہ کو، یہ گناہ جو میں نے کیا ہے، جو غلطی، جو خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے، یہ گناہ بہت بڑا ہے، حقیقی معنوں میں بہت بڑا ہے، تو اس گناہ کو بڑا مانے، بہت بڑا جانے، اور دوبارہ اس گناہ کا اعادہ کرنے سے، دوبارہ اس گناہ کو میں مرتکب ہونے سے باز آنے کا تہیہ کر لے۔ تیسری شرط توبہ نصوحہ کے لیے ہے کہ وہ اپنی اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، وہ اپنی اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کے آنسو روئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، نادم ہو، پشیماں ہو، شرمندہ ہو کہ رب العالمین حقیقت میں یہ گناہ بہت بڑا تھا، یہ گناہ اس کی اتنی زیادہ، یہ گناہ اس کی ہیبت اور اس کی ہولناکی رب العالمین اتنی زیادہ تھی، اب میں اس گناہ کو کبھی نہیں دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح یہ 3 کوئی انسان اگر گناہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ علماء، ایک انسان نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے، تو اس کے لیے اگر اس کا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہے تو اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے تعلق سے اس نے گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر کسی کی زمین تھی، اس زمین کو اس نے ناحق طریقے سے ہتھیا لیا ہے، اب توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے اپنے کسی بھائی کا اس نے زمین دبا لیا، اس کی پراپرٹی کو لے لیا، ہتھیا لیا، تو اس پراپرٹی کو اپنے اس بھائی کے واپس کر دے اور اس سے معافی طلب کر لے۔ یا اسی طریقے سے کسی محفل میں تھا، اپنے کسی بھائی کی اس نے غیبت کی ہے، اب وہ سب سے پہلے جا کر کے اپنے اس بھائی سے معافی طلب کر لے اور اس سے کہے کہ میرے بھائی، میں نے تم سے غلطی
تمہاری غیبت کی ہے، برائی کی ہے محفل میں کہ تم ایسے ہو، لہٰذا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اسی طرح ایک انسان نے مثال کے طور پر بیع و شراء کر رہا تھا، تجارت کر رہا تھا، اس ناپ تول میں اس نے کمی کی ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے، مثال کے طور پر 1 کلو سامان دینا تھا، اس نے 900 گرام ہی وزن کر کے اس کو دیا اور اس سے پیسہ 1 کلو گرام کا لیا۔ اب اسے جب توبہ کرنا ہے تو پہلی چیز اس گناہ کو بڑا جانے، اس پر شرمندہ ہو، دوبارہ نہ کرنے کا تہیہ کرے، اور چوتھی شرط کیونکہ اس کا تعلق ایک مسلمان سے ہے، ایک انسان سے ہے، وہ جائے اس سے معافی مانگے، اگر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ معافی کے ساتھ اس 100 گرام کا جو اضافی پیسہ اس نے لیا تھا وہ بھی مانگ رہا ہے تو اس کو بھی وہ ادا کرنا ہے۔ محترم حاضرین، ایک انسان کا اپنے مسلمان بھائی سے جو ناحق طریقے سے ہتھیاتا ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ اس کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں، اپنے ایک مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، اپنے ایک مسلمان بھائی کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایسے لوگ متنبہ ہو جائیں، باخبر ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے مستحق ہوں گے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرنا چاہیے، باخبر ہو جانا چاہیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوتا یوم القیامتی رجل صاحب صلاۃ و صوم و صدقۃ، کیا ہوگا قیامت کے دن ہم نے اگر کسی کا ناحق طریقے سے مال حاصل کر لیا ہے، کسی کے پراپرٹی پر ناجائز ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہم نے کسی کی چغلخوری اور غیبت کی ہے، ہم نے کسی کی برائی کی ہے، اور اگر دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، ہم نے اپنے اس بھائی کے مال کو جو ناحق طریقے سے جس پر قبضہ جمایا تھا اس کو واپس نہیں کیا، ہم نے اپنے اس غیبت کیے ہوئے بھائی سے معافی نہیں مانگی گی، معافی اور تلافی نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو لایا جائے گا، ایک انسان کو لایا جائے گا، صاحب صلاۃ و صوم و صدقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر بہت بڑا نمازی تھا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا تھا، کبھی بھی اس کی 1 رکعت نہیں چھوٹتی تھی، وہ نوافل کا قیام کرتا تھا، تہجد کرتا تھا، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو فرض روزوں کو 29 اور 30 جو پورے ماہ کا روزے اسے ملتے تھے، کبھی بھی کوئی روزہ بلا عذر کے نہیں چھوڑتا تھا، وصدقۃ، اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں ارکان اسلام میں سے 5 رکن میں سے زکوٰۃ جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو بھی دیتا تھا، کوئی بھی مسکین اور فقیر اس کے دروازے پر آتا تھا، کوئی بھی سوالی اس کے دروازے پر دکان پر آتا تھا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، کیا کیا تھا اس نے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں اپنے اس بھائی کو اس نے گالی دی تھی، گالی گلوچ سے کام لیا تھا، واکل مال ھذا، اور اپنے ایک دوسرے بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہتھیایا تھا، ناحق طریقے سے کھایا تھا، فیؤخذ من ھذا ویؤت من ھذا، اللہ رب العالمین کیا کرے گا، اللہ رب العالمین اس نمازی کی نماز کو لے گا اور اس بے نمازی کو اٹھا کر کے دے دے گا، اللہ رب العالمین اس کے روزوں کے ثواب کو اٹھائے گا، اور اس بے روزے دار کو جس کا اس نے ناحق طریقے سے مال ہڑپا تھا، جس کا اس نے ناحق طریقے سے اس کے اوپر ظلم کیا تھا، اس کی چغلی اور غیبت کی تھی، اللہ رب العالمین اس کو دے دے گا۔ اس طریقے سے اس کے نماز کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، روزے کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، زکوٰۃ صدقات و خیرات کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آخر میں ابھی بھی اس کے اوپر دوسرے لوگوں کا حق باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین مزید کیا کرے گا، دوسرا جو آدمی مظلوم تھا،
جس کے اوپر اس نے ناحق قبضہ کیا تھا، چغلی اور غیبت کی تھی، اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کا بار اور بوجھ اٹھا کر کے اس نمازی اور اس چغلخور اور اس ناحق ڈاکے ڈالنے والے انسان کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دے گا۔ نتیجہ آخر میں کیا ہوگا؟ وہ نمازی، وہ روزے دار، وہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ دینے والا جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جس کے اوپر جو ستایا ہوا ہوگا، جس کی چغلی اور غیبت کی ہوئی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخلہ دے دے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے! لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ہی توبہ کر لیں۔ رمضان کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آپس میں رشتے استوار کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ گلے شکوے دور کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین سے لو لگانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ لہذا مسلمانوں توبہ کر لو، اللہ سے لو لگا لو، اور جس کا بھی آپ نے حق لیا، ناحق طریقے سے مال کھایا ہے، جس کی بھی آپ نے چغلی اور غیبت کی ہے، آپ اس سے معافی اور تلافی کر لو، کیونکہ قیامت کے دن آپ کی نامہ اعمال میں سے اچھے اعمال اس دوسرے انسان کو دے دیے جائیں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص، کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں پسند کرے گا۔ محترم حاضرین، توبہ یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے بتلایا کہ مثال کے طور پر ایک انسان جس کے پاس ایک کھچر تھا، ایک سواری تھی، اس سواری کے اوپر اس کا زاد اور توشہ تھا، راستے کا کھانا تھا۔ وہ لقدق میدان میں، ریگستان میں اپنی اس سواری پر سوار ہو کر کے اس پر اپنی 2-4 دن جو اس کی مسافت تھی، دوری تھی، جو اس کو صحرا اور بیابان میں جہاں نہ پانی پینے کے لیے ملنے والا ہے، جہاں نہ کھانا کھانے کے لیے کوئی آسودگی کا سامان مہیا ہے، وہاں وہ چل رہا ہو، اور پھر اسی راستے میں اچانک کیا ہو کہ اس کی وہ سواری وہ زاد و توشہ لے کر اچانک بھاگ جائے، غائب ہو جائے۔ ایسے لقدق میدان میں، ایسی تپتی ریگستان میں آپ اس سوار کے، آپ اس مالک کا عالم جان سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، تو وہ حیران و پریشان اس ریگستان کے اندر ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کر نہیں پاتا ہے، تھک ہار کر وہ لیٹ جاتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے، تو وہ کیا دیکھے، وہ کیا پائے کہ اس کی وہ جو سواری بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اس کی وہ جو سواری جو غائب ہو گئی تھی، جس کے تعلق سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا، جس کو اپنی جان پر اور اپنی زندگی پر اس پر اندیشہ لاحق ہو رہا تھا، وہ کیا دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سرہانے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ سوار، وہ اپنی اس سواری کا مالک خوشی کے عالم میں اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب العالمین میں بہت زیادہ خوش ہوا، اے رب العالمین میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرط مسرت میں اس طریقے سے کفریہ جملہ اس کے زبان سے نکل جانے کے باوجود اللہ رب العالمین کو اس کی یہ خوشی اتنی زیادہ بھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح ہو بہو ایک انسان گناہوں میں لت پت نظر آ رہا ہے، ایک انسان سے غلطیاں ہو گئیں، بے شمار غلطیاں ہو گئی ہیں، اب اسے پچھتاوا ہو رہا ہے، اب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہے، اللہ سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس
सवारी गायब होने के बाद उससे दोबारा आसानी के साथ पा जाने वाले मालिक से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने इस बंदे की तौबा भाती है और पसंद आता है। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि लौ लम तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम। सहाबे किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं मुखातब होकर के? कहते हैं कि ए मेरे सहाबा, ए मेरे साथियों, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? लज़हबा बिकुम व लजाअ बिक़ौमिन आखरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम गुनाह नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी एक कौम को ले आएगा और तुमको हटा देगा। फयुज़निबून, वो दूसरी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन लेकर आएगा, पैदा करेगा। वो क्या करेंगे? वो गुनाह करेंगे, वो खताएं करेंगे, उनसे लज़िशें होंगी। फयुज़निबून अल्लाह फयस्तग़फिरून अल्लाह, फिर वो गुनाह के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करेंगे। फयग़फ़िरु लहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क्या करेगा? उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक इंसान खत, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी मशहूर हदीस है, कुल्लु बनी आदमा खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, कि तमाम बनु आदम के तमाम इंसान जो हैं, हर फर्द बशर ये जो क्या है? खताकार है, गुनहगार है। लेकिन गुनाहें तो होती हैं, गलतियां तो सरजद होती हैं, लेकिन इन गुनहगारों में से, इन खताकारों में से सबसे बेहतरीन वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने उन गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगता हो। लिहाजा ज़रूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी बारगाह में दुआ मांगें, तौबा करें, अल्लाह से रुजू हों। मोहतरम हाज़रीन, आइए हम यह देखें, यह पता लगाते हैं कि एक इंसान से जब गुनाह सरजद हो गई और फिर उसके बाद उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर लिया, अब तौबा करने के बाद उसको क्या समरात मिलने वाले हैं, तौबा करने के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? तो सबसे पहली चीज़, तौबा करने के समरात में से, बेहतरीन अंजामों में से, फ़वाइद में से एक फ़ायदा यह है कि एक इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से उससे गुनाह सरजद हो जाता है, फिर वो उससे तौबा करता है, तो ऐसे तौबा करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाजोई नसीब होती है। यानी तौबा के फ़वाइद में से एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान से जब गलती सरजद हुई, उसने जब तौबा कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे इंसान को रज़ाए रब हासिल हो जाता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है, और जिससे अल्लाह राज़ी हो गया, जिससे अल्लाह खुश हो गया, उसका ठिकाना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जन्नत होगा। दूसरा फ़ायदा, तौबा करने के समरात में से, फ़वाइद में से दूसरा फ़ायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमने गलतियाँ की थीं तौबा करने से पहले, जो हमसे ख़ताएँ सरजद हुई थीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने के बाद उन्हीं खताओं को, उन्हीं गुनाहों को नेकियों में बदल कर देता है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, मगर जो ईमान लाया, मगर जिसने तौबा किया, ईमान लाया और अमले सालेह किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या बदला देने वाला है, क्या समरा देने वाला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बुराइयों को, उनकी गलतियों को, उनकी गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है तौबा की, कि हम जो गुनाहें हमसे सरजद हुई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने के बाद उसका समरा हमें उनको नेकियों में बदल करके देगा। आइए मैं कुछ वाक़यात आप तमाम हज़रात के सामने पेश कर दूं कि जिनकी रोशनी में यह पहली चीज़ यह पता चले कि हाँ, तौबा के क्या फ़वाइद हैं, और दूसरी चीज़ ये कि सच्ची तौबा क्या होती है। सबसे पहले इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास
ایک سائل آتا ہے، ایک پوچھنے والا، مسئلہ پوچھنے والا آتا ہے اور مدد کی گہار کرنے والا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، قحط سالی کا سامنا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، میری کھیتیاں جو ہیں وہ سوکھ چکی ہیں، لہٰذا اے اللہ کے نیک بندے مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسا وظیفہ بتلاؤ کہ جس کو میں اگر اس پر عمل کرنے لگوں، جس وظیفے کو میں اپنا لوں تو یہ جو میرے لہلہاتے ہوئے باغات تھے، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھیں، اچانک وہ سوکھ رہی ہیں، قحط سالی کا سامنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین خوش ہو کر بارش کی برکھا دے اور اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سائل سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذهب واستغفر اللہ، تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، توبہ استغفار کرو۔ وہ بندہ، وہ سائل چلا جاتا ہے، ایک دوسرا پوچھنے والا آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بے اولاد بنایا ہے، اے تم اللہ کے نیک بندے ہو، لہٰذا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دو، کوئی ایسا نیک عمل بتلا دو کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اذهب واستغفر اللہ، تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو۔ ایک تیسرا سائل آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے باغات تھے، باغات وہ اچانک سوکھ رہے ہیں، باغات میرے پاس جو تھے وہ ایک دم بالکل سوکھ چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے، ایسا طریقہ بتلائیے کہ جس عمل کو میں کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کر لوں اور اللہ رب العالمین میرے ان باغات کو پھر سے پھلدار بنا دے اور جو خشک قحط سالی کا سامنا ہے، جو باغ میرے سوکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی یہی کہتے ہیں اذهب واستغفر اللہ، جاؤ اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو۔ آپ کے ہی ایک شاگرد وہیں پر موجود رہتے ہیں، وہ غالباً ابن سہیج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فوراً اپنے استاد سے گویا ہوتے ہیں کہ اے استاد محترم، 3-4 مختلف قسم کے سوالی آپ کے پاس آئے، سب کے مسائل الگ الگ تھے، سب کی پریشانیاں الگ الگ تھیں، سب کو آپ نے ایک ہی طریقہ بتلایا، سب کو آپ نے ایک ہی وظیفہ دیا، جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ کیوں آخر ایسا آپ نے کیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ فوراً اپنے شاگرد رشید کو کہتے ہیں، کیا تم نے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان اور وہ خوشخبری نہیں سنی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمِدُّكُمْ۔ اور اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے کہ تو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ آسمان سے بارشیں برسائے گا اور اللہ رب العالمین تم کو مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا، اور اللہ رب العالمین تم کو جنت دے گا، اور اللہ رب العالمین تم کو نہریں دے گا۔ آپ کے شاگرد فوراً سر تسلیم مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حقیقت میں آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ تو یہ دیکھیے، اس واقعے میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، اس واقعے سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آج امت مسلمہ پر جو پریشانیوں کا، مصیبتوں کا اور آفتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، آج جو مسلمان پریشان حال ہیں، سب کا واحد حل اور نتیجہ اور علاج یہی ہے کہ تمام مسلمان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگیں، تبھی جا کر اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو سکتا ہے، تبھی جا کر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے ان آفتوں کو، ان مصیبتوں کو دور فرما سکتا ہے۔ محترم سامعین،
सच्चा तौबा क्या होता है। सच्ची तौबा की आइए कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सच्ची तौबा हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मशहूर वाक़या कि जिनसे ज़िना जैसा कबीरा गुनाह सरज़द हो जाता है, ज़िना जिनसे सरज़द हो जाता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वापस लौट जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करो। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, दोबारा आते हैं, अल्लाह के रसूल दोबारा वही कहते हैं वापस लौट जाओ। तीसरी बार भी वैसा ही कहते हैं। जब चौथी बार मुसिर होकर इसरार के साथ हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जमात से पूछते हैं अभी ही जुनून, क्या इनको पागलपनी का दौरा तो नहीं है कि जो इस तरीके से क्या है, क्या वजह है आकर के कह रहे हैं कि मुझे पाक कर दीजिए। हज़रत माइज़ खुद ही फरमाते हैं नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या इनको यह नशे की हालत में हैं। एक सहाबी उठकर खड़े होते हैं और आपके मुंह को सूंघते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने शराब भी नहीं पी है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फीमा उतहिरुक, किस चीज़ से मैं तुमको पाक कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़िना सरज़द हो गया है। कहने का मतलब ये है आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं रजम कर दिया जाता है। रजम करने के बाद सहाबे किराम की जमात जो होती है दो गिरोहों में तकसीम हो जाती है। एक सहाबियों का एक जमात जो होती है वो ये कहती है कि इन्होंने गलती की थी, अपने किए का ये सज़ा पाए हैं। जबकि दूसरी फरीक सहाबे किराम की ये होती है, ये कहती है कि इन्होंने वाक़यतन हकीकतन कितनी सच्ची तौबा की है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम था, चाहते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा कर लेते, छुपा लेते, लेकिन खुद ही आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने तो ज़िना का गुनाह का इर्तिकाब किया और लिहाजा रजम आप रज़ी अल्लाह अन्हु कर दिए गए। तीसरे दिन इसी तरह से माहौल चलता रहता है। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं और सहाबे किराम को दो फ़िक्रों में तकसीम हुए पाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लक़द ताबा तौबतन लौ कुसिमत बैन उम्मतिन लवसियतहुम। माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा तौबा किया है कि इस तौबे को एक उम्मत के ऊपर भी तकसीम किया जाए तो यह इनका ये इतना अजीम शान तौबा है कि यह तौबा पूरी उम्मत की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। इसी तरह वो मशहूर गामिदिया का भी इसी तरीके से मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, पाक कर दीजिए, कहते हैं कि क्या जाओ वापस लौट जाओ। फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल कहती हैं अल्लाह के रसूल मुझे माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह वापस ना लौटाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हालत हमल में हूँ, मुझे बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब वापस आना। बच्चा पैदा होने के बाद वो सहाबिया फिर वापस आती हैं, कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। कहते हैं जाओ दूध पिलाओ, जब दूध छोड़ दे तब आना। जब दूध पिला कर दूध बच्चा वो शीर खार बच्चा जब दूध छोड़ देता है वापस आती हैं तो कहते हैं कि मुझे पाक कर दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलासा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को अंसार के एक सहाबी को देते हैं, हवाले करते हैं। एक गड्ढा खोदा जाता है, सीने तक इनको गाड़ कर इनके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाती है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पत्थर से आप रज़ी अल्लाह अन्हा के सर पर मारते हैं। पत्थर इतना ज़ोर से लगता है कि सर फट जाता है और सर से खून के बहुत सारे कतरात उड़कर बहकर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर आ लगते हैं। नतीजा क्या होता है, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्सा हो जाते हैं, बुरा भला कह देते हैं। उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि बुरा भला मत कहो,
لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 رجلا من اہل المدینۃ لوسعتہم۔ یہ انہوں نے غامدیہ رضی اللہ عنہا نے ایسا توبہ کیا ہے، توبہ کی ایسی نظیر اور مثال پیش کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو بھی وہ ان کے لیے یہ توبہ کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے بندے اور بندیاں تھیں، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جو اللہ رب العالمین سے پاکی چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ اس دنیا ہی میں اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما دے، بخش دے۔ اور اسی طرف قاضی کا بھی ایک حکم ملتا ہے کہ قاضی بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سے بھی جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، ہم سے بھی جو گناہیں سرزد ہوئی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، خطا کار تو سب ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے ہی غلطیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہمارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور سے یہ جو آخری عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، کثرت سے توبہ کا تعلق رمضان سے بھی ہے، کثرت سے ہم توبہ اور استغفار کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگیں، اس کو اپنی گناہوں ہم سے جو سرزد ہوئی ہیں ان کو بڑا جانیں، ان پر ندامت کے آنسو بہائیں اور ان کو دوبارہ نہ کرنے کا تہیہ کریں۔ ساتھ ہی اگر ہم نے اپنے کسی بھائی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کی چغلی اور غیبت کی ہے، تو ہم اپنے اس بھائی کا بھی حق واپس کر دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم تمام نیک اعمال کی گٹھریاں لے کر کے جائیں اور نتیجہ اس آدمی کی طرح سے ہو کہ ہمارے تمام نیک اعمال کو ہمارے ان بھائیوں کو دے دیا جائے کہ جن کا ہم نے حق دبایا ہے، جن کے تعلق سے ہم نے غلطیاں کی ہیں، جن کو ہم نے ستایا ہے، جن پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین آج خصوصاً ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، رب العالمین کسی قسم کی مشقتیں مسلمان جھیل رہے ہیں۔ رب العالمین اس ماہ مبارک میں، اس مبارک دن میں رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے مسائل کو حل فرما۔ رب العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، رب العالمین تو ہمارے نوافل کو، تلاوت کلام اللہ کو، قیام اللیل کو قبول فرما۔ رب العالمین آخر عشرے میں ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار اور استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں شب قدر کی راتیں جو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں سے کوئی ایک رات ہے، رب العالمین تو ان راتوں کو جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، رب العالمین تو ہمیں ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے، زندگی کے ان حسین ترین لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے رب العالمین تو ہمیں ان کو تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی قرض دار ہیں، رب العالمین تو ان کو قرض ادا کرنے کی جلد از جلد کوئی اسباب اور وسائل مہیا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے بہت سے ہمارے بھائی بیمار ہیں، رب العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔